محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 أما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ احکام ظاہریہ کہلاتے ہیں اور کچھ احکام باطنیہ کہلاتے ہیں۔ احکام ظاہریہ ان احکام کو کہتے ہیں جو نظر آتے ہیں انسان کو، اور وہ احکام باطنیہ جس کا تعلق باطن سے ہے، نظر تو نہیں آتے مگر اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کو احکام باطنیہ کا نام دیا گیا ہے۔ جو احکام ظاہریہ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو عام اصطلاح میں علماء کہتے ہیں، مفتیان کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں، اور جو علماء باطن ہوتے ہیں، احکام باطنیہ کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو ہماری اصطلاح میں ہم صوفی بولتے ہیں، پیر بولتے ہیں، شیخ بولتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، اور جو ان دونوں کے بارے میں یکساں علم رکھتے ہیں، برابر رکھتے ہیں، دونوں کے ماہر ہوتے ہیں، انہیں ہم جامع کہتے ہیں۔ تو علماء باطن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے احکام باطن کے حوالے سے بیان کیے ہیں ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ بیماریاں ہیں باطن میں، ان بیماریوں کو دور کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ان کو دور کرنا آپ کے اوپر، ہم پر، مسلمانوں پر، انسانوں پر فرض ہے، فرض۔ اگر انسان نے ان بیماریوں کو دور نہیں کیا تو یہ بیماری انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان بیماریوں کے ساتھ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ان بیماریوں کو دور کرنا اور اس سے اپنے آپ کو چھڑانا، اور اس سے اپنے آپ کو چھڑانا اور اپنے آپ کو اس سے چھڑانا یہ فرض ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جس پر گزشتہ 2 ہفتے سے بحث چل رہی ہے وہ ہے غل۔ عربی میں اس کو غل کہتے ہیں اور اردو زبان میں اس کو دل کا کھوٹ، کھسوٹ، بغض، عداوت، کینہ، اس سے یاد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بیماری وہ بیماری ہے کہ جو صرف ایک بیماری نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے، جنم دیتی ہے۔ کہنے کو تو ایک بیماری کہلاتی ہے لیکن یہ اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس کی مذمت بیان فرمائی وہاں اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ غل والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اور جو جنت میں جائیں گے ان میں غل نہیں ہوگا۔ اور میں بتلا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت آئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بھی اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اب غل کیا ہے، کینہ کیا ہے؟ ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے، آدمی ان علامتوں کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے، پہچان کر سکتا ہے کہ آیا یہ بیماری مجھ میں ہے کہ نہیں۔ غل ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اس کی علماء باطن نے کچھ نشانیاں بیان کی۔
اگر ان نشانیوں کو ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر غل ہے، اور اس کو دور کرنے کی بہت جلدی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دور کرنے سے پہلے پہلے موت آ جائے اور ہمیں اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ تو کچھ نشانیاں ہیں، آج کی مجلس میں ان نشانیوں پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود نہ ہوں، اور اگر یہ نشانی ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے، فکر دے کہ ہم اس بیماری کو جلد از جلد اپنے سے چھڑا لیں۔ میں نے بتایا تھا اچانک خون کی الٹی ہو جائے، فکر پڑ جاتی ہے، ہسپتال جاتے ہیں، جب ماہر ہم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیماری فلاں بیماری کا پیش خیمہ ہے، کتنی فکر ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ یہ بیماری اگر اچھی نہیں ہوئی اور کوئی بہت بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہوئی تو زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا اور قبر کے گڑھے میں اتر جائے گا۔ اللہ کی قسم، قبر کے گڑھے میں اترنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جہنم کے گڑھے میں جانا مشکل ہے۔ بہت سخت جگہ ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وساعت مسیرہ، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو ایسی بیماری اگر ہم بغیر اس کی اصلاح کیے مر گئے اس کو لے کر، تو اللہ نے فضل نہ کیا، ضابطہ اور اصول اور عدل کا معاملہ کیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھ لیجئے، ہم تو ایک ماچس کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، تو دنیا کی آگ سے 1000 گنا آگ تیز ہو، 1000 گنا آگ تیز ہو، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ نشانیاں کچھ پیش کروں گا آج آپ کی خدمت میں کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں، سمجھیں اور اپنے دل میں دیکھیں کہ آیا یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر ہیں تو کینہ ہے، اور کینہ ہے تو جب تک جہنم میں نہیں جائیں گے تب تک جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں جو برا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا کیا پھر تمہیں اس شخص کے بارے میں بھی نہ بتاؤں جو اس سے برا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے۔ کیا تمہیں نہ بتاؤں جو دوسرے سے بھی برا ہے، تیسرے درجے کا برا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور فرما دیجیے۔ فرمایا اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ ایک برا، پھر اس سے زیادہ برا، پھر اس سے زیادہ برا، پھر اس سے زیادہ برا۔ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتا دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر کا برا وہ آدمی ہے کہ جو خود کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے کھانے کھلانے کی فکر نہیں، اپنے ماتحتوں کو کھلانے کی فکر نہیں ہے، خود کھاتا ہے، خود تک محدود ہے، خود کا خیال رکھتا ہے، بس بیوی بچوں کو محروم رکھتا ہے، اپنے ماتحتوں کو مارتا ہے،
غلاموں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، یہ شخص انتہائی درجے کا برا ہے، یعنی برا، اور اس سے برا وہ انسان ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا، جو کسی سے بغض رکھتا ہے اور لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بغض رکھتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور فرمایا تیسرا آدمی وہ جو ان دونوں سے زیادہ برا ہے، وہ انسان ہے کہ جس سے نیکی کی کوئی امید نہیں ہوتی اور اس کے شر سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے نیکی کی کوئی امید نہیں ہوتی اور اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اور چوتھا انسان جو سب سے زیادہ برا ہے، وہ ہے کہ وہ لوگوں کی لغزشات کو، غلطیوں کو معاف نہیں کرتا، اور کوئی اس سے جا کر معافی مانگے تو اس کی معافی کو قبول بھی نہیں کرتا، وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 2 پر اس شخص کے بارے میں فرمایا جو ہر ایک سے بغض رکھتا ہے اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے لوگ بھی اسے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بغض ہے کیا؟ کینہ کیا ہے؟ غل ہے کیا؟ اس کی نشانی معلوم کریں۔ سب سے پہلی نشانی علماء کرام نے بتائی ہے کینے کی، کہ وہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، عیب جوئی۔ وہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، اس کا کام لوگوں میں عیب تلاش کرنا ہے۔ اب کون سا انسان بھلا ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو؟ ماں سوائے انبیاء و مرسلین کے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی برائی تو موجود ہی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ برا وہ نہیں جس میں برائی موجود ہے، برا وہ نہیں، اس لیے کہ تو انسان کے اندر ہوگا ہی ہوگا۔ برا وہ نہیں ہے کہ جو برائی کرتا ہے، بلکہ برا وہ ہے کہ جسے برائی کرنے کے بعد اس کی برائی کا احساس ہی نہ ہو، اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں نے برا کیا ہے۔ اور جب احساس نہیں ہوگا تو اللہ سے توبہ بھی نہیں کرے گا، وہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگے گا، اس لیے کہ وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ جب برائی نہیں سمجھتا تو پھر اللہ سے معافی کیوں مانگے گا؟ وہ اللہ کے پاس جا کر، اللہ کے حضور جا کر توبہ کیوں کرے گا؟ برا وہ نہیں ہے کہ جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو آپ اس پر ٹھپا لگا دو کہ برا ہے۔ انسان ہے، انسان سے برائی تو ہو جاتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا ہر بنو آدم، ماں سوائے پیغمبروں کے، ہر بنو آدم گنہگار ہے، اور فرمایا ان گنہگار میں بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنو آدم گنہگار ہے، گناہ ہو جائے گا اس سے، لیکن گنہگاروں میں بھی بہترین گنہگار وہ ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ گنہگاروں میں بھی بہترین گنہگار وہ ہے جو التوابون، جو توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے۔ اس لیے عیب جوئی، یعنی کسی کے اندر کوئی عیب تلاش کرنا، کوئی برائی تلاش کرنا، یہ نشانی ہے کہ تمہارے دل میں اس شخص کے بارے میں کینہ ہے جس کی تم عیب تلاش کر رہے ہو۔ اگر اس کے بارے میں کینہ نہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ بیماری نہ ہوتی، تو کبھی بھی کسی انسان کی برائی تلاش نہ کرتے۔ برائی تلاش کرنی ہے تو اپنے اندر تلاش کرو نا، تم کون سا برائی سے پاک ہو؟ یعنی آدمی اس کو برا سمجھے نا جو خود پاک ہو، اور جب خود برائی سے پاک نہیں تو کسی انسان میں عیب کیوں تلاش کرے؟ اپنے اندر عیب تلاش کرے۔
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اردو کا شاعر کہتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا ہے تو نہ بن، اپنا تو بن۔ عیب کیوں کسی کے تلاش کریں ہم؟ اللہ نے ہم کو داروغہ مقرر کیا دوسروں کے لیے، جب نہیں تو پھر انسان اپنے اندر عیب تلاش کرے۔ دوسروں کے اندر تو تلاش کرنے والی جو چیز ہے وہ دوسروں کی خوبی ہے، دوسروں کی خوبی تلاش کرو اور اپنے اندر اپنا عیب تلاش کرو۔ اور جو آدمی کسی خاص پرٹیکولر آدمی کے اندر عیب تلاش کرتا ہے تو یوں سمجھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں اس کے دل میں کینہ ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ کینہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے کہ دوسروں کے اندر کسی کے اندر عیب تلاش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے اندر تو عیب تلاش کر رہا، ہزاروں خوبیاں رکھی ہوں گی، تیری ان خوبیوں پر کیوں نظر نہیں گئی؟ اس کی ان خوبیوں پر تیری نظر کیوں نہیں گئی؟ تیری نظر اس کی ان برائیوں پر کیوں گئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، خرابی تیرے اندر ہے، تیرے سینے میں ہے، جس کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ کینہ کی بیماری تو نے اپنے اندر پال رکھی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی؟ اس کو کہتے ہیں عیب جوئی، کسی کے عیب کو تلاش کرنا۔ اور جب بندہ کسی کے دل میں، اپنے دل میں کسی کا کینہ پال لیتا ہے تو ہر وقت اس کی نگاہ اس کے عیب ہی کی طرف رہتی ہے۔ اور اللہ نے آپ کو داروغہ تو نہیں بنایا، مجھے داروغہ تو نہیں بنایا کسی کا عیب تلاش کروں۔ اور پھر جب عیب معلوم کر لیتا ہے، دوسری نشانی بتاتا ہوں۔ اپنے اندر کینہ ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے، جب کسی کے اندر عیب پا لیتا ہے تو وہ چپ نہیں کر جاتا، وہ خاموش نہیں ہو جاتا، اب وہ اس عیب کو لے کر لوگوں میں اس کو چرچا کرتا ہے، لوگوں میں بات کرتا ہے، جی فلاں آدمی نے یہ کام کیا، فلاں آدمی نے یہ کام کیا، فلاں آدمی نے یہ کام کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسی کا اگر عیب تم نے دیکھ بھی لیا تو اس کے عیب کو چھپا دو، اول تو اس کے عیب ہی تلاش مت کرو۔ اپنے اندر اتنے عیب سارے، اپنے عیب کو تلاش کرو نا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمایا اللہ کی قسم، انسان اگر اپنے عیب پر نظر رکھے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے عیب ختم نہ ہوں گے، اس کے عیب ختم نہ ہو۔ تو اپنے عیب پر نظر رکھو، اپنے عیب کو چن چن کر نکالو، اپنے شیخ کے پاس جاؤ، یا علماء باطن کے پاس جاؤ، صوفیاء کرام کے پاس جاؤ، اولیاء اعظام کے پاس جاؤ، اپنے پیر ہو تو پیر کے پاس جاؤ، شیخ ہو تو شیخ کے پاس جاؤ، اور ان سے جا کر کہو حضور میرے اندر یہ عیب ہے، اگر اس عیب کے ساتھ میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے عیب دار ہو کر جاؤں گا، میں نے اس عیب کو دور کرنا ہے، اس سے اس کی اصلاح طلب کرو، اپنے عیب تلاش کرو۔ اپنے اندر ہزاروں عیب ہوں اور دوسروں کے عیب کے تلاش کرنے میں لگ جائے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چھلنی نہیں ہوتی، چھلنی سپ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ سپ۔ اس سپ نے ایک دفعہ، چھلنی نے ایک دفعہ لوٹے کو تانا دیا۔ کیا تانا دیا؟ کہا تیرے اندر ایک عیب ہے۔ لوٹے نے پوچھا کیا عیب ہے؟ کہا تیرے اندر ایک سوراخ ہے۔ سپ نے لوٹے کو تانا دیا کہ تیرے اندر ایک سوراخ ہے، اور خود اپنا بھول گئی میرے اندر لاکھوں سوراخ ہے، میرے اندر لاکھوں سوراخ ہے، اپنا سوراخ سارے بھول گئی، اور لوٹے کو تانا دے رہے تیرے اندر تو ایک سوراخ ہے۔
اس سے زیادہ خراب حال ہمارا نہیں کہ ہم کسی کے عیب کو تلاش کریں اور اپنا عیب بھول جائیں۔ کون سا انسان ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے میرے اندر عیب نہیں؟ انبیاء اور مرسلین کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بنایا بھی عیب ہے۔ اللہ نے گناہ کو، عیب کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم انبیاء اس گلی میں رہتے ہیں، اے عیب تم اس گلی میں جا ہی نہیں سکتے جہاں میرے نبی رہتے ہیں، نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ تو عیب ہر ایک میں موجود ہے۔ اب تم اس کے عیب کو تلاش کرو اور اپنے عیب بھول جاؤ، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کسی کے عیب کو تلاش کرنا یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ بہادری کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے عیب کو تلاش کر کے پھر اس عیب کو مار دے، ختم کر دے، دور کر دے، اس کی اصلاح کر دے۔ پھر اس پر نہیں اکتفا، میں نے بولا کینہ کی ایک نشانی دوسرے نمبر کی یہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس عیب کو معلوم کرنے کے بعد اس کی نگاہ ہر وقت اسی کے عیب کی طرف رہتی ہے، اور جب اسے کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر وہ اس عیب کو لے کر لوگوں میں پھیل جاتا ہے، لوگوں میں اس کے عیب کا چرچا کرتا ہے۔ فلاں میں تو یہ، میں نے فلاں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، فلاں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، فلاں کو یہ کام کرتے دیکھا، کسی کو کہنا نہیں ہاں میں تو فلاں وقت میں فلاں آدمی کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، فلاں آدمی فلاں ہے، فلاں آدمی فلاں ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ حالانکہ اگر عیب پتہ چل بھی گیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے عیب کو چھپا دو۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا تم کسی کے عیب کو چھپاؤ، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب کو چھپا دے گا۔ حکم تو یہ ہے، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر بھی پردہ رہے تو تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور یہاں الٹا ہوتا ہے، کینہ کی نشانی ہے، دل میں کینہ، دل میں غل، دل میں بغض، دل میں کدورت، اس کے دل کے خراب ہونے کی نشانی بیان کر رہا ہوں اس انسان کی کہ جس کے دل میں کینہ موجود ہے۔ ان دو عملوں میں مصروف دیکھیں گے آپ، ہر وقت کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ ارے بھائی چھوڑو اس کے عیب کو، تمہیں اللہ نے اس کا داروغہ نہیں بنایا، تمہیں تو اللہ نے اپنے عیب کو صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تم اپنے عیب کو معلوم کرو، میرے اندر کتنے عیب ہیں اس کو معلوم کرو اور اس کی اصلاح کی فکر کرو، ساری زندگی گزر جائے گی اور کسی کے عیب پر نظر نہیں ہوگی، کبھی کسی کے عیب پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے۔ تو دو نشانی بتا دی، ایک یہ کہ وہ عیب تلاش کرتا ہے کسی میں، اور جب اسے اس کا کسی کا عیب نظر آ گیا، اس کا کوئی عیب نظر آ گیا تو پھر وہ خاموش نہیں رہتا، وہ لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، فلاں میں یہ عیب 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 ہے۔ اور جب تک سارے لوگوں کو بتا نہیں دیتا اور سارے لوگ اس سے برا نہیں کہتے، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اور پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا عیب نظر آیا نا اتنا نہیں کر کے بیان کرتا، بلکہ اس میں مسالے بھی ایڈ کرتا ہے، اس میں مسالے بھی ایڈ کرتا ہے۔ ابھی عیب آیا تو عیب آنے کے بعد اول تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کسی کے عیب کو تلاش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، ایک صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ عیب تلاش کرنے والوں کے بارے میں، عیب جوئی کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسے مرنے کی دیر ہے، میرے پاس آنے کی دیر ہے، میں نے اس کے لیے ویل تیار کر رکھی ہے۔
اور ویل کیا ہے؟ جہنم کا وہ طبقہ ہے، جہنم کا وہ کیا کہتے ہیں وہ جگہ ہے جہنم کی، وہ وادی ہے جہنم کی، جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ اللہ میرے اندر کیا پیدا کر دیا۔ جہنم پناہ مانگتی ہے کہ اللہ میرے اندر تو نے ویل کو کہاں پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کر لے جتنا دنیا میں کرتا آئے گا تو میں تجھے اس میں پھینکوں گا۔ اس کی ہلاکت کتنی ہوگی، اس کی بربادی کتنی ہوگی۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کے اس طاق میں رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی عیب تلاش کرو، کوئی عیب تلاش کرو، کوئی عیب تلاش کرو، اور اگر مل جائے تو پھر لوگوں میں اس کا چرچا کرتا ہے، اور چرچا بھی ویسے نہیں کرتا سادہ انداز میں، چرچا کرتا ہے تو اپنی طرف سے 2-4 چیزیں اور ایڈ کر دیتا ہے۔ اور پروپیگنڈا تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اتنا سا مرچی لگا کے آگے کیا نا، صرف آپ نے صرف مسالے میں زیرہ ہی ڈالا ہے، اس ایپ میں صرف زیرہ ڈالا ہے، بائی دا ٹائم وہ اگلے لوگوں تک پہنچتا ہے تو پوری بریانی پک چکی ہوتی ہے۔ اتنی بری چیز ہے۔ برنارڈ شاہ کا مجھے وہ جملہ یاد آیا۔ برنارڈ شاہ لکھتا ہے اس کی کلاس میں چند لوگ تھے، پوری کلاس پڑھا رہا تھا، تو ایک لڑکے کو بلایا اور اس نے اس کے کان میں کچھ کہا، اور اس کو کہا کہ تم اگلے اسٹوڈنٹ کے کان میں کچھ کہو، اور اس کو کہو کہ وہ تیسرے اسٹوڈنٹ کے کان میں کچھ کہے، اور تیسرے کو کہو چوتھے کے کان میں کچھ کہے، چوتھے کو کہو پانچویں کے کان میں کچھ کہے، جو لاسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے کان تک بات پہنچنی چاہیے، زور سے کوئی نہ کہے۔ تو برنارڈ شاہ نے اس لڑکے کے کان میں کہا، اس نے اگلے کے کان میں کہا، اس نے اگلے کے کان میں کہا، اس نے اگلے کے کان میں کہا، یہاں تک کہ کلاس ختم ہو گئی تو کہا سب کو کہہ دیا، سب نے سب کو کہہ دیا۔ برنارڈ شاہ نے اس آخری لڑکے کو کھڑا کیا اور کہا بتاؤ کیا ہے؟ کیا بولا اس نے؟ تو اس نے کہا کہ ہی سیز کہ پال کلڈ جان، پال نے جان کو مار دیا، اینڈ ہی بیریڈ اٹ، مارا اور دفن کر دیا، کہ پال کل جان، پال نے جان کو مار دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ اب برنارڈ شاہ نے پہلے لڑکے کو کھڑا کیا اور کہا بتاؤ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ پال نے جان کو صرف گریبان سے پکڑا ہے، پال نے جان کو صرف گریبان سے پکڑا ہے، اتنی بات آپ نے کہی، اور اگلے نے اتنی ایڈ کی، اگلے نے اتنی ایڈ کی، اگلے نے اتنی ایڈ کی، بائی دا ٹائم 7ویں 10ویں 15ویں 20ویں 50ویں آدمی تک بات پہنچی تو جان تو مر چکا تھا اور دفن ہو چکا تھا۔ تو عیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جب بیان کرتا ہے تو جو دیکھا وہ بیان کرتا ہے، اس کے دل میں تو بغض ہے، اور وہ بغض نکالنا چاہتا ہے، تو اس کا اول تو عیب دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور دیکھ لیا تو چھپانے کا حکم تھا۔ اب آپ اسے بیان کر رہے، اور جب بیان کر رہے تو مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے ہیں، بائی دا ٹائم جب پورے علاقے میں اس کی وہ خبر پہنچتی ہے، اس وقت تک تو وہ ذہنی طور پر، وہ روحانی طور پر، وہ مورلی طور پر، اخلاقی طور پر وہ مر چکا ہوتا ہے، اس کو سر اٹھانے کے لیے پھر کوئی موقع نہیں ملتا، مر چکا ہوتا ہے۔ فزیکلی شاید وہ زندہ ہو تو ہو، فزیکلی وہ زندہ ہوگا، لیکن لوگوں میں اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکل چکا ہوگا، لوگوں نے نکال چکے ہوں گے۔ تو یہ دو عیب کہ عیب تلاش کرتا ہے، اور عیب تلاش کرنے کے بعد عیب اگر اسے مل جائے تو وہ عیب لوگوں میں بیان کرتا ہے، اس کا چرچا کرتا ہے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں کینے کی، اور تیسری نشانی سنو، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ
اس کے عیب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کے اس کرتوت کو دیکھ کر، اس کی اس برائی کو دیکھ کر، اس کے اس عیب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حالانکہ یہ خوشی کا موقع نہیں تھا بلکہ رونے کا موقع تھا، اس کے لیے دعاؤں میں مصروف ہونے کا موقع تھا کہ اللہ میرے پیغمبر کا یہ امتی اور تیرا یہ بندہ تیری نافرمانی میں مصروف ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو اس برائی سے، اس بد عملی سے، اس کرتوت سے، اس برے کرتوت سے اس کو بچا لے، اس کو نجات عطا فرما۔ اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت تھی، راتوں کو رونے کی ضرورت تھی، راتوں کو اللہ سے اٹھ کر مانگنے کی ضرورت تھی، اب بجائے اس کے کہ اس کی اس بیماری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کے عیب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تانا دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تو بعد میں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن اللہ جو عیب پہ تانا دیتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک کہ خود اس کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کر دیتے۔ لو جی، کیا فائدہ ہوا؟ موقع تو یہ تھا اس کے لیے دعا کرتے۔ ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ نوجوان کسی برائی میں مبتلا ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا دکھ ہوا، اتنا درد ہوا، اتنے پریشان ہوئے، جب گھر پہنچے اور پیشاب کیا تو پیشاب میں خون آ گیا۔ خون اس لیے آیا کہ میں نے کسی اپنے مسلمان بچے کو گناہ میں مبتلا دیکھا۔ بیمار ہو گئے، 7 دن 8 دن بیمار رہے، اور بیماری کے ایام میں ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ میں نے کیا دیکھ لیا، اول تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے دکھا دیا ہے تو پھر اس میں بھی چلو کوئی خیر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پیشاب تو آ گیا دکھ درد کی وجہ سے، بیمار ہو گئے وہ اپنے اوپر، لیکن ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور ایک دفعہ جب وہاں سے گزرے ہیں تو دیکھا کہ وہ نوجوان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ کسی کے اندر کسی کے عیب کو دیکھ کر اپنے قلب میں خوش ہونا یا خوشی محسوس کرنا، یا میرے مولا اتنی بری بیماری ہے یہ ہمارے اندر، اس کی بیماری شاید چھوٹی ہو جائے، ہمارے اندر اتنی بری بیماری ہے کہ اس کو غل کہتے ہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں، اور جس دل میں یہ بیماری ہو وہ دل والا جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اسے جہنم میں نہ جانا پڑے۔ یا اللہ، اندازہ لگا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بزرگوں والے وہ اعمال، وہ کیفیت عطا فرمائے کہ جب ہم کسی کو مبتلا مصیبت دیکھیں، کسی کو مبتلا گناہ دیکھیں کہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کسی عیب میں مبتلا ہے، تو بجائے اس کو کچھ کہنے کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے اتنی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر کے اس سے اس عیب کو ختم کر دے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، اور بہت اونچے درجے کے بزرگ، ان کے کچھ حالات بتاؤں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک دن ان پر منکشف ہوا کہ فلاں بندہ جہنمی ہے، ان پر منکشف ہوا فلاں بندہ جہنمی ہے۔ یہاں میرے اللہ، فلاں بندے کے بارے میں، حالانکہ وہ بندہ بہت پاپولر تھا مجمع میں اور انسانوں میں، بہت پاپولر، دنیا ان کے پاس جاتی تھی، دعائیں کراتی تھی، لیکن ان بزرگ پر، اللہ کے ان ولی پر منکشف ہوا کہ یہ بندہ فلاں جہنمی ہے۔ اب حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اللہ کے اس ولی نے بجائے ان کو کچھ کہنے کے، اپنے لیے، اپنے خانقاہ میں، اپنے گھر میں اس کے لیے دعائیں شروع کر دی۔
اور دعا راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، روتے جاتے تھے، دن میں ان کے لیے روزہ رکھتے تھے، ان کو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ 3.5 سال، کہنے کو ایک دو بہت آسانی سے میں نے کہہ دیا، 3.5 سال چند سیکنڈ لگے ہیں، 3.5 سال تک مسلسل تہجد میں ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، قرآن شریف پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، روزے رکھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، حج پہ گئے تو حج پہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اتنا بڑا انسان کہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ وہ جہنمی ہے، اللہ اسے بخش دے، اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے، اللہ اس کی قسمت کو تبدیل کر دے۔ 3.5 سال کے بعد پھر ان پر منکشف ہوا کہ اللہ نے تیری دعا کی برکت سے اسے جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں داخل کر دیا۔ واہ! اور ان کو پتہ تک نہیں، ان کو بتایا تک نہیں کہ میری دعا کی وجہ سے، میرے روزوں کی وجہ سے، میرے حج کی وجہ سے، میرے قرآن شریف کی تلاوت کی وجہ سے، میرے ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی قسمت کو بدل دیا۔ بس ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ چاہیے تو یہ کہ کسی کو ایپ میں دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو، رو دو، اللہ سے معافی، اس کے لیے گڑ گڑاؤ، اللہ پاک یہ ایپ میں مبتلا ہے، اسے اس ایپ سے شفا دے دے، اس ایپ کو اس سے دور کر دے، بجائے اس کے کہ وہ کیا کر رہا، وہ یہ کر رہا کہ اس کے ایپ پر خوشی محسوس کر رہا کہ اس میں عیب ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی کے ایپ پر خوشی منانا اتنا برا ہے، بہت ممکن ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور پرسوں نہیں تو ترسوں شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تو گناہ معاف کر دے، لیکن تو اس کے ایپ پر خوش ہوا تھا، اللہ موت نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ تجھے خود کو اس ایپ میں مبتلا نہ کر دے۔ اور میرے سامنے گزرے ہوئے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، میری اپنے نگاہوں کے سامنے گزرے ہوئے، 10 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات، کہ کسی نے کسی کی ایپ پر خوشی منائی اور ہنستے مسکراتے ہوئے اس کے ایپ کو ظاہر کیا اور اس پر خوش ہے کہ فلاں آدمی فلاں ایپ میں مبتلا ہے، فلاں آدمی کا بیٹا فلاں ایپ میں مبتلا ہے، فلاں آدمی کی بیٹی فلاں ایپ میں مبتلا ہے، فلاں آدمی کے فلاں چیزوں میں مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو تو درمیان صلح کرا دی، ان کو تو اس ایپ سے چھٹکارا دے دیا، لیکن کہنے والے کو اللہ نے اسی ایپ میں مبتلا کر دیا اور آج تک مبتلا ہے۔ اس لیے یہ تیسری نشانی ہے کینہ کے ہونے کی۔ ایک تو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے، اور جب عیب مل جائے تو پھر اس عیب کا لوگوں میں چرچا کرتا ہے، اور پھر تیسری بات یہ کہ جب اس کو اس عیب پہ مبتلا دیکھتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ یہ خوشی کا مقام نہیں تھا، رنج کا مقام تھا۔ میرے آپ کے ساری کائنات کے آقا نامدار فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ لایا گیا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس نے چوری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تحقیق کی، تفتیش کی، پتہ چلا واقعتاً چوری کی ہے، اور چوری بھی اتنے اماؤنٹ کی تھی کہ جس پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چوری یا کسی ایسے حالات میں چوری، چاہے اس اماؤنٹ سے زیادہ ہو، وہ چوری نہیں شمار ہوتی، اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، تھوڑی تعدیب کر دی جاتی ہے۔ لیکن پتہ چلا وہ حالات بھی وہ نہیں تھے اور چوری بھی تھوڑی نہیں تھی، بڑی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے، لے جا رہے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایک آدمی بھاگا ہوا گیا، کہا اس کو ہاتھ مت کاٹو، اس کو واپس لے آؤ۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، واپس لے آؤ۔ اس کو لایا گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کاٹ دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ تو رو رہے ہیں، آپ ہی نے تو فیصلہ کیا، آپ تو رو رہے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کا رونا دیکھ کر اس کا ہاتھ کاٹنے کا پروگرام منسوخ کر دیا۔ کہا نہیں، کاٹ تو اس کے کاٹے جائیں گے، جب جرم ثابت ہو گیا تو ہاتھ تو کاٹے جائیں گے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کا حکم زمین پر نافذ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، لہذا ہاتھ تو کاٹے جائیں گے۔ پھر یا رسول اللہ اس رونے کی وجہ معلوم کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا امتی ہے اور میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ درد ہو، درد، دل میں کڑن ہو، دل میں تکلیف ہو کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی اس عیب میں کیوں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آہوزاری کرے، راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اس عیب کے چھڑانے کی اس کے لیے اللہ سے التجا کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے عیب پر خوش ہو رہا ہے۔ فلاں میں فلاں عیب ہے، فلاں میں فلاں عیب ہے، فلاں میں فلاں عیب ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس میں عیب ہے۔ یہ نشانی ہے کینہ کی، کہ تمہارے دل میں کینہ موجود ہے، جو کسی کو آفت میں دیکھ کر، کسی کو عیب میں دیکھ کر تو خوش ہو رہا، تو تیرے دل میں کینہ موجود ہے، اور اس کی اصلاح کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے، فلاں کو تو فلاں بیماری سے، فلاں عیب سے چھٹکارا دے دے، اور اللہ خود تجھے اس عیب میں اور اس بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔ اور آج کی مجلس کے حوالے سے ایک اور نشانی بتاتا ہوں۔ جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے تو پھر انسان ساری دنیا کو خیر کی بات کرتا ہے، ساری دنیا کی، پر اس آدمی کو خیر کی بات نہیں کرے گا۔ کینہ ہے نا، دل میں بغض ہے نا، اس کے بارے میں کدورت ہے نا، ساری انسانوں کے ساتھ اچھی باتیں کرے گا، دین کی باتیں کرے گا، اس کے لیے دعائیں کرے گا، لیکن اس آدمی کا جب خیال آئے گا، اس آدمی کی جب بات آئے گی، نہ، رک جائے گا۔ اور اس کی ایک نشانی میں بتا دوں کہ جب انسان ایسے آدمی سے ملتا ہے جس کے بارے میں کینہ ہے، سلام نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرے گا۔ سلام کیا ہے؟ سلام تو یہ ہے کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اگر پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صرف آپ اس کی سلامتی کے لیے نہیں، آپ اس کے لیے اللہ سے رحمت بھی مانگتے ہیں، اللہ سے اس کے لیے برکت بھی مانگتے ہیں۔ لیکن جب کسی انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کینہ آ گیا تو پھر اس آدمی کے لیے سب کچھ، کلمہ خیر تو رک گیا، اس کے لیے سلام بھی رک گئی۔ اور کلمہ خیر کا کسی انسان سے روک دینا، کلمہ خیر کو، سلامتی کی دعا کو، رحمت کی دعا کو، برکت کی دعا کو کسی انسان کے بارے میں روک دینا، یہ پتہ بتاتا ہے تمہارے دل میں کینہ ہے، تمہارے دل میں بغض ہے، اور یہ بغض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ علامت ہے، یہ بڑی بڑی موٹی موٹی علامت ہے کینے کی۔ اور جب کسی انسان کے دل میں کینہ آ جائے، میں اس سے پہلے احادیث پاک سنا چکا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ انسان کتنا معتوب ہے، اور وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا معتوب ہے، کتنا اللہ کا اس پر عتاب ہے، اللہ کو اس پر کتنا غصہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ بندہ ہمارے سامنے آئے، بندہ کوئی بھی مسلمان بندہ کہ اس طرح آئے کہ اس کے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کدورت نہ ہو کسی کے بارے میں، دل صاف ہو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، خبردار کسی کی بات میرے سامنے لا کر مت کہنا، آخر میں بھی انسان ہوں، تم نے کسی کی بات میرے سامنے لا کر کہہ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے بارے میں میرے دل میں بات بیٹھ جائے، پھر میرے سے بھی اس کے لیے کینے کا اظہار ہو جائے، اس لیے کسی کی بات، بری بات میرے سامنے آ کر مت کہو۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، اگر آپ سے ہو سکتا ہے، میرے پیارے بیٹے انس، اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ صبح اس حال میں کرو، شام اس حال میں کرو کہ تیرے دل میں کوئی کسی انسان کے بارے میں کینہ نہ ہو، تو پھر بیٹے پیارے ایسا رکھنا، اپنے دل کو ایسا کر لینا، ایسا ہی ہو جانا۔ اگر تم ایسے ہو سکتے ہو کہ صبح اس حال میں کرو کہ کسی کے بارے میں دل میں کوئی کینہ نہ ہو، شام اس حال میں کرو کہ کسی کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، تو صبح شام اس حال میں کرنا۔ فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری عادت ہے۔ اور فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے صرف میری سنت سے نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے یہ میری سنت ہے، یہ میری عادت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، صبح اس حال میں، شام اس حال میں کہ کسی کے بارے میں دل میں کسی طرح کی کوئی کدورت نہ ہو۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو، یہ میرا طریقہ ہے، اور میرے طریقے سے محبت کرنے والا صرف میرے طریقے سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اور اس کی عنایت سے یہ اس بات پر، اس برائی پر اور اس بیماری پر ہم بحث کر رہے تھے۔ ویسے تو دل کی بے شمار بیماریاں ہیں، اور ہر بیماری کو معلوم کرنا اور ہر بیماری کا علاج کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، ہر بیماری کا علاج۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری میں بتاتا چلوں، کیونکہ آئندہ چل کر اسی پر گفتگو کریں گے۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے طمع، حرص، لالچ۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ چاہے مال و دولت کی حرص ہو، طمع ہو، لالچ ہو، چاہے منصب کا حرص ہو، چاہے ناموری کی حرص ہو، حرص دل کی بیماری کی ایک بیماری کا نام ہے، بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے۔ غصہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے۔ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری کا نام ہے۔ بخل دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری کا نام ہے۔ اسی طرح من جملہ ان بیماریوں میں سے ایک وہ بیماری میں، تمام بیماریاں تو 40 سے زیادہ ہے، 45 سے زیادہ ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بہت تفصیل کے ساتھ ان بیماریوں کو لکھا ہوا ہے۔ میں ان تمام بیماریوں کا تو احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو کئی مہینے اور کئی سال درکار ہے۔ میں کم از کم ان بیماریوں کا تذکرہ ضرور کروں گا کہ جو بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، بہت کثرت سے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا دیندار اور کیا غیر دیندار، کیا نمازی اور کیا بے نمازی، کیا حاجی اور کیا غیر حاجی، اکثر لوگوں کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا میں تذکرہ کروں گا، اس کی نشانی بتاؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا۔ اور بتانا اس لیے نہیں کہ آپ دور کریں، بتانا اس لیے کہ میرے اندر ہے تو میں دور کروں۔ اگر یہ بیماری میرے اندر موجود ہے، حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ کا ایک زبردست اصول تھا، سنہری اصول، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے اندر کوئی عیب موجود ہے تو تم اسے مجمع میں بیان کرو، اس کی برائی بیان کرو۔ یہ کہ نہیں کہ بھائی میرے اندر یہ عیب ہے، پر اس عیب کی برائی بیان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجمع میں اس عیب کی برائی بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پہلے تمہیں شفا عطا فرمائیں گے، پہلے شفا عطا کریں گے۔ اور تمہاری وجہ سے کسی اور کو شفا ہو جائے تو اچھا سودا ہے، دوہرا سودا ہے۔ لہذا کینہ بہت بری بلا ہے۔ میں نے بتایا یہ ایک بیماری نہیں، یہ جو 4 میں نے عیب بتائے
یہ چاروں چار عیب اپنی جگہ مستقل بیماری ہے۔ کینہ نہ بھی ہو تو کسی کے عیب کو تلاش کرنا، یہ ایک مستقل بیماری ہے دل کی۔ کسی کی بیماری کو پرچار کرنا، مشہور کرنا، یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے۔ کسی کو دیکھ کر خوش ہونا، گناہ میں مبتلا دیکھ کر خوش ہونا، یہ ایک مستقل دل کی بیماری ہے۔ اور کسی سے کلمہ خیر کو روک لینا، کسی کو سلام تک نہ کرنا، کسی کو اچھائی کی بات تک نہ بتانا، یہ بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اور یہ تمام بیماریاں جنم لیتی ہے کینہ سے۔ کسی کے دل میں کینہ ہو، کسی کے دل میں کدورت ہو، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برے جذبات ہوں اور وہ اس کے انتقام لینے کا جذبہ ہو اور اس کو پالتا ہو، تو یہ ساری بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں ایک ایک بیماری ایسی تھی جو اتنی بری تھی، اور کہاں ایک بیماری کی وجہ سے ایسی سینکڑوں بیماریاں اس کے اندر موجود ہوں۔ تو پھر جب ان بیماریوں کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو یقیناً وہ سیدھا جنت میں تو نہیں جائے گا، جب تک ان بیماریوں سے اللہ اسے صاف کرنے کے لیے، ڈرائی کلین کے لیے، اللہ اس کی بیماری کو صاف کرنے کے لیے جب تک اسے جہنم نہیں بھیجیں گے تب تک وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کینہ سے محفوظ رکھے، اور کینہ کے وجہ سے جتنی بیماریاں ہمارے قلب میں آتی ہیں اور جتنی برائیاں ہمارے اندر آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان برائیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے آج کی مجلس میں بتایا کہ کینہ کیا ہے اور کینہ کتنی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو میں نے مختصر بتایا۔ ابھی تو اس کینہ کی وجہ سے اور بھی مہلک بیماریاں ہیں جو انسان کے قلب میں جنم لیتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ان بیماریوں کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کر کے بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص اس کینہ سے بچنا چاہے تو اس کا علاج کیا ہے، کینہ سے بچنے کا علاج کیا ہے، تاکہ اگر کسی نے اپنے اندر یہ بیماری پائی ہو، اللہ کرے اس پورے مجمع میں میرے علاوہ کسی کے دل میں کینہ کا کوئی رتی برابر بھی کوئی شائبہ نہ ہو، کہو آمین۔ سب آپ کے دل کینہ سے پاک ہو، آپ سب کا سینہ کینہ سے پاک ہو، کہو آمین۔ اور اللہ آپ کی اس آمین کی برکت سے میرے سینے کو بھی کینہ سے پاک کر دے۔ اگر یہ بیماری ہے تو پھر اس بیماری کو دور کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تاکہ ہم مرنے سے پہلے اس بیماری سے اپنے آپ کو نجات دلا کے جائیں اللہ کی پاک بارگاہ میں، اللہ کے سامنے اس حال میں جائیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ سینہ لے کر اللہ کے پاس گئے کہ جس سینے میں کینہ ہو تو کینہ نہیں، وہ تو آخرت میں کمینہ ہوگا، سب سے بڑا کمینہ ہوگا، سب سے بڑا جہنمی ہوگا وہ انسان کہ جو اس سینے میں کینہ کو لے کر اللہ کے پاس گیا ہے۔ اس سے زیادہ کمینہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بیماری سے بھی بچائے، اور اگر ہمارے اندر کسی طرح بھی کینہ کے کوئی ذرات، کوئی اثرات موجود ہوں تو وہ کیا ہیں علاج، کہ ہم اس علاج پر توجہ دیں تاکہ اللہ اس کی وجہ سے ہم کو دور کریں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ